بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دعا کا یہ چھٹا پارٹ جہاں پر ہم سورہ اخلاص کو پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر کچھ جو انڈر لائن ورڈ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایز اے اسماعیلی ہمیں کبھی کبھار یہ خیال آتا ہے کہ ایک جگہ پر ہم کہتے ہیں کلو لا احد، کہ خدا ایک ہے، اور ایک ورڈ جو ہے نا اردو میں اگر ہم یک کہیں نا تو بہتر ہے ایک کی جگہ پر، کیونکہ ایک کے بعد دو ہوتا ہے، یک کے بعد کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہے، وہ فائنل ون ہے جس کو ہم انگلش میں اونلی ون بولتے ہیں۔ تو ایک کی جگہ پر یک ہے آپ، ٹھیک ہے۔ کلو واللہ احد، اور عربک میں اس کو احد کہتے ہیں کہ سب کو ملا کر ایک۔ تو ایسے اسماعیلی کبھی کبھار ہمیں لوگ ادھر ادھر کرنے کے لیے بھی اس قرآن کا آیت کا ریفرنس دیتے ہیں، اس سورہ کا، کہ خدا ایک ہے تو آپ پھر امام کو علی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ تو یہاں پر ہمارے پاس ایک اور علمی دلیل ہے کہ نہ صرف خدا ایک ہے بلکہ اس کے ساتھ مل کر سب ایک ہیں۔ مونوریلٹی کی بات کر رہے ہیں، ایک ہے، ہاں، کثرت میں بھی ایک ہے، وحدانیت میں بھی وحدانیت، ٹھیک ہے۔ تو کلو والا احد، ہم سب مل کر خدا کے اندر ایک ہیں۔ اگر ہم جیسے غریب اور لاچار خدا کے اندر ایک ہے تو پھر امام کو علی اللہ بولنے میں کیا حرج ہے؟ وہ تو سب سے زیادہ خدا کے اندر ایک ہے۔ پھر اگر ہم نفس واحدہ کی بات کرتے ہیں تو امام ہماری سب کی روح ہے، یعنی کہ ہم سب روحوں کو اگر ملا لیں تو وہ امام کی ایک روح ہے، نفس واحدہ ہے وہ۔ اس نفس واحدہ سے ہم سب کو پیدا کیا گیا۔ کون سی نفس واحدہ سے؟ امام کی روح سے ہم سب کو پیدا کیا گیا، اور اس کا ذکر آپ کو سورہ نساء 4 نمبر کی سورہ آیت نمبر 1 میں ملے گا کہ تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا گیا، امام کی نفس روح سے پیدا کیا گیا۔ تو ہم سب مل کر امام کے اندر ایک ہے۔ تو یہاں پر جب ہم کہتے ہیں کلو لا احد، تو ہم سب مل کر خدا کے اندر ایک ہے، اس سے ہم الگ نہیں ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں خدا الگ اور ہم الگ تو ایکچولی پھر شرک ہو جاتا ہے، پھر شرک ہے، صحیح بات۔ کیونکہ پھر اب ہم کثرت کی بات کر رہے ہیں جبکہ خدا کہتا ہے کہ کثرت نہیں ہے، ہم سب ایک ہے۔ تو احد کے اندر دوہرے معنی چھپے ہوئے ہیں کہ وہ یک ہے اور وہ یک کرنے والا ہے، دوہرے معنی چھپے۔ الحی کے اندر دوہرے معنی ہے کہ وہ زندہ ہے، تم سب کو زندہ کرنے والا ہے۔ متحرین کے اندر یہ چھپا ہوا ہے، وہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوہرے معنی والے الفاظ ہیں، یہ مثال دے دی میں نے آپ کو۔ اب آپ دیکھیں کہ خدا یک ہے، بے نیاز ہے، یعنی کہ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، وہ ہر چیز سے بلند ہے، وہ سبحان ہے۔ اگر وہ سبحان ہے تو پھر ہم اس کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں اس کو ہماری تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک ہے تو ہم امام کی بات کر رہے ہیں کہ امام ایک ہے اور وہ سبحان ہے، اور وہ سبحان ہے۔ اب یہاں پر دوبارہ سوال ہمارے لیے ہے، کیونکہ یہی وہ سورہ ہے جس سے ہم کو لوگ مسئلہ کرتے ہیں، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، تو کہتے بھائی امام تو کسی سے پیدا ہوا اور امام سے بھی بچے ہوتے ہیں، تو وہ تو خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ نادانی یہ ہے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ خدا یک ہے اور وہ سبحان ہے، اس کا نور جو ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے نہ وہ نور کسی سے پیدا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پر نور کی بات ہو رہی تھی، جسم اس کو آڑے آ گیا،
اور وہ جسم کو لے کر بیٹھ گئے. جبکہ ہم جب کہتے ہیں علی اللہ تو ہم کسی جسم کی بات نہیں کرتے ہیں کہ جو گزر جانے والا ہے، کیونکہ امام بھی جسمانی طور پر ایک دن چلے جاتے ہیں. ہم اس کے نور کی بات کرتے ہیں جو الحی القیوم ہے، جو لا یموت ہے، جو الحی ہے. تو خدا ایک ہے، یعنی کہ امام ایک ہے جو سبحان ہے. اس کے نور سے نہ کوئی پیدا ہوتا ہے، نہ اس کا نور کسی سے پیدا ہوا ہے. کیوں کہ نور سمندر کی مثال پر ہے. کوئی قطرہ پانی کا کہے کہ میری وجہ سے سمندر، تو وہ غلطی پر ہوگا، کیونکہ اسی سمندر سے وہ قطرہ باہر آیا تھا، واپس اندر آ گیا. وہ اپنی جگہ پر ہمیشہ کمپلیٹ ہے، وہ اپنی جگہ پر ہمیشہ کمپلیٹ ہے. تو ہم امام کے نور سے آتے ہیں، اس کی روح سے آتے ہیں، اس کے نور میں مل جاتے ہیں، اس کی روح کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں. وہ ہمیشہ اپنے اندر کمپلیٹ ہے، سمندر کی مثال پر. اور نہ ہی کوئی اس کا ہم سفر ہے. امام کا ہم سفر جب کیا ہم سر ہے نا، ہم سر ہاں، ہم سر ہے. ہاں، تو جب ہم کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ہم سر نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، یا اس کا ہم سفر کوئی نہیں ہے. کیوں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم یا مولا تو ہم کو اس راستے پہ چلا جس میں امام چلے تھے، تو ہم امام کے ہم سفر ہو گئے. اگر ہم امام کے ہم سفر ہو گئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم کو کوئی دیکھتا ہے تو کہے کہ یہ دونوں مسافر ایک جیسے ہیں، ہم سر ہیں، ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو واقعی میں اس کا ہم سر نہیں ہے. پتہ ہے کس سینس میں؟ کہ امام کے یہاں ایک عجیب و غریب قانون ہے کہ جب ہم روحانی طور پر اس مقام پر پہنچتے ہیں، ہم اس سے علیحدہ رہ ہی نہیں سکتے ہیں. اب اس کا ہم سر کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. کیوں کہ اس کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے تو ہم اس کے جیسے ہو گئے نا، ہم تو اس کے اندر ہیں. اس کی مثال جو ہے دنیا میں ایک مقناطیس لیں اور ایک کیل لیں، وہ کیل مقناطیس سے دور رہ ہی نہیں سکتی ہے. یہ ہے مثال امام کی. امام مقناطیس کی طرح ہے، سمندر کی طرح ہے، ہم کیل کی طرح ہے، قطرے کی طرح ہے. جب ہم اس کے اندر گر جاتے ہیں تو اسے چپک جاتے ہیں، اس کے اندر فنا ہو جاتے ہیں. اب اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ آگے کے جو پارٹ ہے اس کو میں واضح کر دیتا ہوں صرف. پھر ہم دعا جو مانگتے ہیں اللہم بحق محمد مصطفیٰ، کہ محمد کے واسطے سے، علی کے واسطے سے، فاطمہ کے واسطے سے، حسن و حسین کے واسطے سے، اور تمام اماموں کے واسطے سے. قرآن کے اندر ایک آیت ہے کہ جب تمہیں کچھ مانگنا ہو تو مجھے میرے اچھے اچھے ناموں سے پکارو. 17 کی 71 ہے شاید، یا ایسا کچھ ہے، آپ چیک کر لینا. میرے پیارے پیارے اچھے اچھے ناموں سے مجھے پکارا کرو، خدا بولتا ہے. خدا کا تو نام ایک ہی ہے، اللہ. بولتا نہیں، میرے اچھے اچھے ناموں سے مجھے پکارو. یہ خدا کے اچھے اچھے نام ہیں. وبی حقی مولانا علی، مولانا حسین، کرتے کرتے آقا امام سلطان محمد شاہ. یہ خدا کے اچھے اچھے نام ہیں جس کو پڑھ کے ہم روزانہ خدا کو یاد کرتے ہیں اور خدا کی فرمان برداری کرتے ہیں. خدا نے کہا اللہ اللہ نہیں کرنا، مجھے میرے اچھے اچھے ناموں سے پکارنا. اور یہ ہمارے پاس آج موجود ہے. ہم خدا کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے، اللہ کہنے والے اللہ نہ پا سکے، علی اللہ کہنے والے اللہ کو پا گئے. تو ہم نے امام کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکارا. اب آ جائیں، دیکھیں یہاں پر وہ بھی حقی مولانا امام الحاضر موجود، اور واسطے اگین حاضر و موجود شاہ کریم کے، ہم پر رحم فرما، ہمیں بخش دے. بے شک واپس یہاں پر وہ آگے کلیہ وکل شعین قدیر.
تو ہر چیز پر قادر ہے. دعا کی بیوٹی جو میں نے آپ کو بتائی تھی فلاسفی اور دعا میں، کہ دعا شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے، دعا ختم ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس رب کی ہے جو ہمارے روح کو پالنے والا ہے. شاہ کا دیدار، شاہ کا دیدار. یہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے جب ہم شاہ کا دیدار کرتے ہیں، عجیب عجیب لوگ کوشچن پوچھتے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے کبھی کبھار. یوں ہاتھ کرتے ہیں، یہاں پر دیکھوں کیا کروں، جلدی سے یوں کرتے ہیں. جب ہم شاہ کا دیدار کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، اے میری بہن جو تم میرے ساتھ بیٹھی ہے، میں تیری آنکھوں میں خدا کا دیدار دیکھتا ہوں. شاہ کا دیدار کہاں دیکھ رہے ہیں ہم؟ میں تیری آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں امام کا دیدار. میں جب تیری طرف دیکھتا ہوں تو میں امام کے دیدار کو کرتا ہوں. اب راز کی بات، اگر آپ میرے کو غور سے میری آنکھ کی پٹلی میں دیکھیں گے تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے اس کے اندر. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں آپ سمجھ گئے. ہر ایک کے اندر وہ موجود ہی ہے نا. ہاں، تو میں تیری آنکھوں میں، تیری پٹلی کے اندر جو دیکھتا ہوں تو میں شاہ کو دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر شاہ کا دیدار صحیح طرح سے کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے اس بات کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اے علی اللہ، ہمارے سجدے، ہماری اطاعت، ہماری تابعداری، ہماری غلامی صرف تیرے لیے ہے. شکران اللہ والحمدللہ. یہاں پر یہ 6 پارٹ مکمل ہوئے. کوشش کر کے ہم دعا کی معنی کو اچھی طرح سے سمجھ کر ہضم کر کے پھر دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ امام ہم سے راضی ہوگا اور ہم کو اپنا دیدار نصیب کرے گا. آمین یا رب العالمین.